اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل امام زمانہ امام زمانہ. راوی کہتا ہے کہ یہ لوگ اسی طرح سے رہے. فبقیہ ہؤلاء القوم المسمون، یہ لوگ جن کا نام لیا ہے میں نے، نام ہے موجود یہاں پر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو جن کے نام لیے گئے یہ اسی طرح سے رہے. حتی شہدوا مع امیر المومنین الجمل و صفین، جمل اور صفین میں مولا کے ساتھ تھے. جمل ہوئی ہے 36 ہجری میں تقریباً، صفین ہوئی ہے 38 ہجری میں. اگر ہم کہہ لیں کہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، رسول خدا جو ہیں وہ تقریباً جو لگتا ہے کہ 1 مہینہ 20 دن 25 دن علیل رہے ہیں. اگر ہم کہہ لیں کہ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، 10 ہجری کا، جب واپس آئے غدیر کے بعد اس سال کا واقعہ ہے، تو 25 سال 26 سال تک یہ جناب امیر کے ساتھ یہ لوگ رہے ہیں. اور چلے گئے یمن، کیونکہ ان صحابیوں کا نام مدینہ کے اندر نہیں آتا، یہ چلے گئے واپس یمن اور دوبارہ آئے وہاں سے. اور اس کے بعد جمل و صفین میں ساتھ تھے. فقتلوا فی صفین، صفین میں شہید ہوئے رحمہم اللہ. راوی کہتا ہے اور وکان نبی بشرہم بالجنہ، رسول خدا نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی. وہ اخبرہم، اور یہ خبر دی تھی، انہم یستشہدون مع علی بن ابی طالب، کہ تم علی بن ابی طالب کے ساتھ شہید ہوگے، یہ خبر دی تھی. اگلی روایت ہے وہ جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کان رسول اللہ ذات یوم جالسا ومعہ اصحابہ فی المسجد. یہ روایت جتنی بھاری تھی پچھلی والی، اتنی زیادہ یہ روایت انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ ہے، اور آپ مسکرائیں گے روایت کے آخر میں، اتنی زیادہ روایت انٹرسٹنگ ہے. بیٹھے ہوئے تھے اصحاب کے ساتھ، تو رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. تو رسول امام نے فرمایا یطلع علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنۃ، نکل کر آئے گا اس دروازے سے تم پر ایک شخص، ایک مرد جو کہ جنت والوں میں سے، جنتی ہے، اہل جنت میں سے. یسأل عما یعنی ہے، وہ پوچھے گا جو کام کی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا علی میرے سر میں کتنے بال ہیں، میری اونٹنی کے منہ میں کتنے دانت ہیں. قیامت میں خدا پوچھے گا تمہاری اونٹنی کے منہ میں کتنے دانت تھے. یا علم جفر آ جائے نا تو صبح شام بیٹھ کے نکالتے رہیں کہ مولا امام زمانہ کوفے کب آتے ہیں، نجف کب جاتے ہیں. خدا پوچھے گا قیامت میں کہ تم نے حساب کیا تھا کہ امام کب نجف میں ہوتے تھے، کب کوفے میں. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ یسألون اما لا یعنون، ان کے لیے وہ پوچھتے ہیں لوگ جس کا کام نہیں ہے. چھٹے امام سے روایت ہے یہ کہ چھٹے امام نے ایک سوال کیا. امام نے کہا کہ تم وہ سوال کرتے ہو جس کا تمہیں کام ہے، اور جس کا تمہیں کام نہیں ہے وہ بھی سوال کرتے ہو. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو کام کی بات ہے وہ پوچھے آدمی. تو فرمایا رسالت امام نے یسأل عما یعنی ہے، وہ پوچھے گا جو اس کے کام کی بات ہے. فطلع رجل طویل یشبہ برجال مضر، مضر اور ربیعہ یہ 2 قبیلے ہیں کہ جو عرب عدنانی جو ہیں وہ سب کے سب تقریباً ان کی نسل سے ہیں. اور مضر جو ہے رسول خدا کے 7ویں جد کا بھی نام ہے مضر. تو ایک شخص آیا طویل القامت کہ جو مضر کے قبیلے کے لوگوں کی طرح سے، جس کی شکل و صورت ملتی تھی. فتقدم فسلم، آگے آیا، رسول خدا کو سلام کیا، وجلس، بیٹھ گیا. فقالا، پھر بیٹھنے کے بعد اس شخص نے کہا یا رسول اللہ انی سمعت اللہ عز وجل، میں نے اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. اللہ کو تو نہیں کہتے ہوئے سنا، پھر قرآن کے لفظ سن لیا تو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یقول، یہ خدا فرما رہا ہے، فیما انزل، جو خدا نے قرآن نازل کیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو ایک ساتھ، اور تفرقوا مت، ولا تفرقوا، تفرقہ مت ڈالو، چھوڑ کر مختلف گروہوں میں مت بٹ جاؤ. یہ میں نے سنا ہے، قرآن میں ہے یہ آیت. یہ کون سی رسی ہے؟ اس سوال کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ وہ پوچھے گا جو کام کی بات ہے. فما هذا الحبل الذي امرنا الله بالاعتصام به وان لا نتفرق عنه، یہ کون سی رسی جس کو خدا نے کہا کہ مضبوطی سے تھام لو اور اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں ادھر ادھر مت جاؤ.
فَأَطْرَقَ رسول اللہ مَلِيًّا. عجیب بات ہے، کئی جگہ ملے گا آپ کو یہ ائمہ سے، رسول خدا سے، رسول خدا نے سر جھکا لیا اپنا اور کافی دیر تک سر جھکائے رہے. ثم رفع رأسه وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب. اس کا سر اٹھایا اور اشارہ کیا اپنا جناب امیر المومنین کی جانب اور فرمایا هذا حبل اللہ الذی، یہ خدا کی وہ رسی ہے، من تمسک به، جس نے اس سے تمسک کر لیا، عصم به فی دنیا ہو، وہ دنیا میں اپنے بچ گیا، محفوظ رہ گیا، ولم یزل به فی آخرتہ، اور آخرت میں بھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ رسول خدا نے فرمایا. فوثب الرجل الی علی، یہ شخص اچھل کر لپکا جناب امیر کی طرف، اور یہ پکا واقعاً یہ صحرا کا آدمی لگ رہا ہے. فاحتضنہ من وراء ظہرہ، اور پیچھے سے ڈال کر پیچھے سے گیا، اس نے امیر المومنین کو دونوں بازوؤں میں اپنے دبا لیا، پیچھے سے گیا. ہماری اہل پنجاب اس کے لیے ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے جھپی ڈالنا. تو بالکل یہ آپ کو سمجھنا ہے، تو جھپی ڈالنے کا ثبوت روایات میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے پیچھے سے جا کر اور مولا کو پیچھے سے دبوچ لیا اور کہنے لگا، اس نے یہ کہا یہ اللہ کی وہ رسی ہے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے اللہ کی رسی کو اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی تھام لیا. اب آپ کہیں گے یہ معنی تھوڑی ہے بھائی، اس نے یہ معنی سمجھا، اس نے ظاہراً بھی کر کے دکھایا اور عقیدہ بھی اس کا یہی ہوگا یقیناً. تو اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو تھام لیا. اب کوئی اس سے پوچھے کہ آیت تو کری اللہ کی رسی، تم یہ رسول کہاں سے لے آئے؟ بھائی جب اللہ کی رسی ہے تو رسول کی بھی رسی ہے. جو مسلمان یہ نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے. خیر، ثم قام فولى وخرج، کھڑا ہوا، پیٹ موڑی اور چلا گیا. آپ دیکھیں کتنا یہ مصروف آدمی تھا، کتنا یہ پیارا آدمی تھا، اور رسول خدا اور کوئی نہیں تازی کیا ہو رہا ہے، اور فضول ٹائم ہی نہیں ہے، جو کہ قرآن نے کہا ہے کہ رسول کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں مت کیا کرو. کھڑا ہوا نکل گیا، کام کی بات یہ پوچھنے آیا تھا بس. اور رسول خدا نے فرمایا، جس کی شہادت گواہی رسول خدا دیں کہ کام کی بات پوچھے گا، اس کا مطلب یہ ہے رسول خدا جب بھی کہیں کہ کل علم اس کو دوں گا یہ ہوگا، رسول خدا کہیں گے کل وہ آئے گا جس میں یہ خصوصیت ہوگی، تو آپ ہم اور آپ جو ہیں فضول میں بیٹھے ہیں یہاں پر. لہذا جب یہ بات ہو گئی، فقام رجل من الناس، ایک صاحب کھڑے ہوئے لوگوں میں سے. اب کیا کہا جائے؟ اور رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ الحقہ فاسألہ ان یستغفر لی، یا رسول اللہ اس کے پاس چلا جاؤں میں اور اس سے جا کے یہ کہوں کہ مجھ سے استغفار کرے، میرے لیے استغفار کرے. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں مجھ سے کہ استغفار کہاں سے آ گئی؟ استغفار کا ذکر ہے نہیں ہے. دوسری روایت ملتی ہے ہم کو کہ جہاں پر رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر قبیلہ ربیعہ اور مضر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بھی یہ شخص اگر دعا کرے گا تو خدا اس کی دعا کے ذریعے اتنے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. یہاں پر نہیں ہے، اور یہ واقعہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہے، تو یہ وہاں سے استغفار ہے، یہاں پہ نہیں ہے. اب آپ کہیں الگ تھا نہیں تھا، بہرحال کہ وہاں پر یہ روایت اس طرح کی ایک روایت ہے. بہرحال اس سے کہوں کہ میرے لیے استغفار کرے. اچھا ویسے ایک سوال ہے، یہ شاید جنتی تھا، رسول خدا جنتی ہیں کہ نہیں ہے؟ تو رسول خدا سے کہہ دیجیے آپ میرے لیے استغفار کریں. تو آپ کو بڑے شاہکار قسم کی پرسنالٹیز ملتی ہیں تاریخ میں. خیر، رسول خدا نے کہا کہ اذن تجدوا موفقا، ہاں تم اگر یہ کروا لو اس سے تو تم دیکھو گے کہ وہ بالکل کامیاب ہے اور وہ یہ کام کر دے گا اور تمہاری بات مان لے تو بہت اچھی بات ہے. فلاحقہ الرجل، وہ صاحب اٹھ کے گئے اس کے پاس، فسألہ یستغفر اللہ لہ، اس سے کہا کہ بھائی آپ اللہ کے جنتی ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا اس روایت کے مطابق اگر یہ جنتی ہے تو اس کی استغفار کیسے قبول ہوگی؟ رسول خدا کے بارے میں خدا کہہ چکا ہے کہ رسول کے پاس آؤ استغفار رسول سے کرواؤ. ان صاحب کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. بہرحال لیکن ان کے نظر میں کوئی تفسیر ہوگی جو ہماری آپ کی نظر میں نہیں ہے. صحابی تھے، ہم سے آپ سے زیادہ علم تھا، اور قرآن کی آیت ہو سکتا ہے اس وقت تک نازل نہ ہوئی ہو. خیر،
گئے, کہا کہ بھائی استغفار کر دو میرے لیے اور لہذا میرے گناہ معاف کرے خدا. تو اس نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں آیا کہ رسول خدا نے مجھ سے کیا کہا اور میں نے رسول خدا سے کیا کہا؟ سمجھ میں آیا تمہاری کہ نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بدو تھا اس کی سمجھ زیادہ تھی. بھائی ہم نے بھی وہی لفظ سنا, آپ نے بھی سنا, آپ نہیں سمجھے ہم سمجھ گئے, یا آپ سمجھ گئے ہم نہیں سمجھے. اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی عقل ہم سے زیادہ ہے. کہا کہ نعم جی سمجھ گیا ہوں. کہا کہ بھائی بات سنو, رسی تو وہ رہی, یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو فَإِن كُنْتَ مُتَمَسِّكًا بِذَلِكَ الْحَبْلِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ, اگر اس رسی کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَإِلَّا, اور اگر نہیں تھاما فَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ, خدا مغفرت نہیں کرے گا. اتنی سیدھی سی بات ہے. اب یہاں پر ایک چیز یہاں پر مصنف فرما رہے ہیں, مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت ہے متشابہ. آپ کسی بھی رسی کو کائنات میں خدا کی رسی نہیں کہہ سکتے. نماز پڑھتے رہیے, حج واجب ہو گیا مت جائیے, تب بھی آپ اور ہم مستحق عذاب ہیں نعوذ باللہ. کسی بھی واجب کو چھوڑیں مستحق عذاب ہیں. صحیح. تو تمام کی تمام عبادتوں کو آپ انجام دیجئے اور اس کے ذریعے آپ خدا کی رسی تک پہنچ جائیں گے. تو خدا یہ کہتا ہے کہ وہ فرائض ادا کرو نا جو ہم نے تمہیں اعمال دیے ہیں فقہ کے, فروع دین کے. خدا نے کیوں نہیں کہا؟ خدا نے حبل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ سوال ہے نا. لوگ یہ کہتے ہیں آپ اعمال صالح کیجئے. حبل اللہ کا مطلب ہے قرآن, حبل اللہ کا مطلب ہے عمل صالح. تو سرکار بات یہ ہے کہ حبل اللہ کا مطلب اگر عمل صالح ہوتا تو خدا قرآن میں دسیوں جگہ فرما چکا ہے. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے, عمل کی بات کئی جگہ ہو چکی ہے. خدا عمل کا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے کہ خدا اللہ کی رسی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تقوی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب خدا حبل خدا کہہ رہا ہے اللہ کی رسی, تو یہاں پر خدا کی نظر میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوسری عبادتوں کی کیفیت نہیں ہے. موضوعاً اصل یہ ہے, قانون یہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کو اسی کے معنوں میں لے جا کر آپ دیکھیے کہ کیا فلسفہ ہے. تو یہ ایک بہرحال تشابہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ عمل صالح, ہم کہتے ہیں کہ نہیں کچھ اور. اختلاف ہو گیا. اختلاف دلیل اس بات کی ہے کہ یہ آیت محکم نہیں ہے, یہ آیت متشابہ ہے. اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے اس آیت کو تشابہ سے نکالا کیسے؟ خدا کی رسی کو اپنے زمانے میں بتا کر چلے گئے. اور رسول خدا کے بعد اگر آپ آ کر دیکھیں تو فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ من استمسک لدینہ بعلی, جس نے اپنے دین کے سلسلے میں علی بن ابی طالب سے تمسک کیا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے خدا کی رسی کو بڑی مضبوط ترین جگہ سے تھام لیا ہے. یہ وہ فرماتے ہیں. بہرحال اور پھر فرماتے ہیں مصنف یہاں پر کہ رسول خدا نے کسی کے لیے تعویل کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی, بتا دیا. تو میرے خیال سے یہ روایت کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ تم رسی کو خدا کی چھوڑ کر یہاں بھاگے چلے آئے ہو. تو وہ بات ہے کہ واقعہ مشہور ہے کہ کچھ لوگ گئے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو, بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ کیا روحانیت ہے اور یہ سب ہے, اتنا بڑا حرم ہے اور لوگ نماز دعائیں ہر طرف بن بھناٹ کی آواز آ رہی ہے, مسلسل دعاؤں کی اور اذکار کی, قرآن کی, تسبیح کی. اور رسول خدا کے بیٹے ہیں, کیا خدا ہماری حاجت پوری کرے. تو وہ تعریف کر رہا تھا حرم کی. تو جو اس کا دوست بیٹھا کہنا یہ بات تو ہے, لیکن جو ہمارے گاؤں امام زادہ ہے نا اس کی بات الگ ہے. ویسے تو انسان کی ایک کیفیت ہے کہ وہ آپ آ رہے ہیں باہر دوڑ کے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے, خدا کی رسی اندر بیٹھی ہوئی ہے. اب یہاں پر ایک خطبہ ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حجۃ الوداع کے اندر کہ انی فرطکم وانکم واردون علی الحوض, میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور تم میرے بعد موت آئے گی اور تم حوض کوثر میں میرے پاس آؤ گے. حوضن, وہ حوض کوثر وہ حوض ہے کہ ارضہ بین بصرہ الی صنعاء. بصرہ شام میں ایک شہر کا نام ہے کہ جیسا کہ لغت کے اندر کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے, بصرہ سے لے کر صنعاء یعنی شام کے اس شہر سے لے کر صنعاء تک, یمن تک. فی قدحان عدد نجوم السما, اس میں قدحیں یعنی جو ہم قد کہتے ہیں یعنی کہ کپس کہیے, گلاس کہیے, کاسے کہیے, جام کہیے, جتنے آسمان میں ستارے ہیں. حوض کوثر پر اتنے کپ رکھے ہوئے ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں. الا وان مخلفا فیکم الثقلین, دیکھو جان لو
میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، الثقل الاکبر القرآن والثقل الاصغر اطرتی اہل بیتی. تو ایک تو قرآن ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہے. ہما حبل اللہ ممدود بینکم و بین اللہ عز و جل. یہ اللہ کی دو رسیاں ہیں کہ جو تمہارے اور خدا کے درمیان بندھی ہوئی ہے. ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، جب تک ان سے جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. سببا منہ بید اللہ و سبب بایدیکم. ایک تو ان دونوں رسیوں کا ایک سبب، ایک سرا کہیے، اگر آپ سرا میں کہنا نہیں چاہ رہا، سبب کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک حصہ تو اس کا جڑا ہوا ہے خدا سے اور دوسرا حصہ تم سے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت میں بھی آیا کہ جو پہلے گزرا اسی روایت کے اندر کہ حبل من اللہ و حبل من الناس، سورہ آل عمران کی 112ویں آیت، کہ ایک رسی اللہ کی طرف سے، ایک رسی لوگوں کی طرف سے. اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن جو نازل ہوا. اور خلافت اور امامت کس کی طرف سے؟ لوگوں کی طرف سے. یعنی وہ جو وسیع ہے نا رسول خدا کا جانشین، وہ تمہارے درمیان ہی ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ دیکھو ہم نے قرآن بھجوا دیا، اس میں تمہارا کوئی کاوش نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی زحمت نہیں ہے، اور ہم نے وسیع کو بھی معین کر کے رکھ دیا. لیکن یہ وسیع کسی کام کا نہیں ہے، فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے اگر اس وسیع کو تم اس کا حق نہ دو. ایک مفتی کی سطح پر رکھا تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے اس سے. تم اس کو معاشرے کی تمام باغ ڈور کائنات کی جو ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، تو اس کا سبب یہ سببن بایدیکم، ہمارے ہاتھ میں تھا کتاب بھیج دی، ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے بنا دیا اس کو ولی، وہ طاقتیں دے دی، معجزے کی، علم، سب کچھ دے دیا، زمین و آسمان کے راز اس کے سامنے کھلے میں. لیکن تم اگر اس کو صحیح جگہ پر نہیں بٹھاؤ گے، تم اس کا ساتھ نہیں دو گے، تو وہ شرط پوری نہیں ہو سکے گی، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکو گے. تو یہ میرے سمجھ میں یہ آتا ہے اس سے، یہ کیونکہ پچھلی آیت کو دیکھ کر. لہذا لوگوں کے درمیان سے ہونے کے دو معنی ہیں، تم میں سے ہی ہے، تم میں موجود ہے، دیکھو اس کو، اور دوسرا یہ کہ تم میں موجود ہے، اختیارات، طاقتیں ہم نے دے دی ہیں، اب اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھو. اگر تم نے صحیح جگہ پر نہیں رکھا تو گمراہی سے جو بچنے کی جو کیفیت ہے وہ معاشرہ نہیں بچ سکے گا، دنیا نہیں بچ سکے گی. ہاں وہ لوگ بچ سکیں گے کہ جو متصل رہیں گے. بہرحال یہ اس کا ایک معنی ہے. اب اس کے بعد رسول خدا نے دوسری عبارت جو ہے اس میں یہ بس 2-3 منٹ رہتے ہیں اور 2 جملے ہی ہیں یہاں پر، کہ رسول خدا نے فرمایا ان اللطیف الخبیر قد نبأنی. لطیف و خبیر، لطیف و خبیر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کون ہے لطیف و خبیر؟ خدا کا. خدا کا ایک نام ہے لطیف، ایک ہے خبیر. اس خدا لطیف، خدا نہیں ہے لفظ، میں کہہ رہا ہوں لطیف و خبیر نے مجھے قد نبأنی، مجھے یہ بڑی اہم خبر دی ہے کہ یہ دونوں جڑیں گے نہیں، دونوں الگ نہیں ہوں گے. کون؟ قرآن اور اہل بیت، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں. اب رسول خدا نے، میں نے کہا نا دلچسپ روایت ہے، اب رسول خدا نے روایت کے مطابق کام کیا. وَجَمَعَ كَأَصْبَعِ ہاتین وَجَمَعَ بَيْنَ السَّبَّابَتَيْهِ، اور اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان جمع کر کے کہا اس طرح سے. میں آپ سے کہوں کہ رسول خدا نے فرمایا دونوں انگلیوں کی طرح جڑے ہوں گے اس طرح سے، آپ کیسے کہیں گے؟ شرمائیے نہیں، کیسے کہیں گے؟ یوں کہیں گے نا آپ؟ نہیں کیا رسول خدا نے، فرمایا یوں. قربان جاؤں واقعاً حکمت نبوی کے کہ واقعاً ہم لوگ ہیں کہاں پر. اور ولا اقول کہاتین، رسول خدا نے فرمایا یوں نہیں کہہ رہا، یوں کہہ رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں اسی روایت پر زندگی بھر اگر ہم رسول خدا پر اللہم صلی اللہ پڑھتے رہیں تو کم ہے. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا کیا واقعاً، اور ہم انشاءاللہ کہ جو ہماری فیلنگ ابھی ہے قبر کی پہلی رات بھی ویسے ہی فیلنگ ہو. ولا اقول کا ہاتین، اس طرح سے نہیں کہہ رہا. وجمع بین السبابتہ والوسطی، سبابہ انڈیکس فنگر، وسطی یہ بلسر، یہ خنصر، یہ ابہام، یہ ٹھیک ہے، سبابہ انڈیکس فنگر. کہا کہ رسول خدا نے فرمایا یوں نہیں کہہ رہا. فتفضل حاضی علی حاضی، یوں نہیں کہہ رہا کہ تم سمجھو یہ بڑی ہے یہ چھوٹی، یوں کہہ رہا ہوں. کیا کہنے رسول صلوات اللہ سے. بہرحال اس طرح سے کہا. تو اچھا ایک اور نکتہ، لطیف و خبیر یہ نہیں فرمایا اس روایت میں ان اللہ، فرمایا لطیف و خبیر نے مجھے یہ اطلاع دی ہے.
خبیر کا مطلب کیا ہے؟ خبر سے نکلا ہے، جس کو ہر خبر ہے. لطیف کا مطلب یہ ہے، اصول کافی میں ایک روایت ہے اور ڈکشنری میں بھی. فزکس میں ہم ایک چیز پڑھتے تھے کہ وہ اتنی بڑی شیشے کی، گلاس کی، میرر کی نہیں، ایک سل رکھتے تھے اور اس میں پنے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب لائٹ ٹریول ہوتی ہے ڈینسر میڈیم سے لائٹر میڈیم میں تو وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. صحیح. ڈینسر میڈیم ایک جسم جس میں گاڑھا پن ہو. یہ کتاب اس کے اندر گاڑھا پن ہے کس کے مقابلے میں؟ ہوا کے مقابلے میں جو موجود ہے. یہ ڈینسر ہے، ہوا لائٹر ہے. یہ کتاب لائٹر ہے کس کے مقابلے میں؟ لوہے کے ٹکڑے کے مقابلے میں. جو ماس ہے اس کا، لوہے کا ٹکڑا لائٹر میڈیم ہے اس میٹیورائٹ شہاب ثاقب کے مقابلے میں جو اسپیس سے آ رہا ہے اور جس کا 1 فٹ کا جو اس کی باڈی اگر ہو تو آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے. یعنی اگر بوٹل میں مرکری بھرا ہو آپ اس کو ایک انگلی سے نہیں اٹھا سکتے جتنی آسانی سے آپ پانی سے بھری بوٹل کو. تو مرکری ہو گیا ڈینسر اس لحاظ سے اور پانی ہو گیا لائٹر. پانی ہو گیا ڈینسر اگر آپ خالی بوتل سے کمپیئر کریں، اور خالی بوتل ہو گئی پھر ڈینسر اگر آپ غبارے سے کمپیئر کریں ہوا بھرے. تو آپ نے توجہ فرمائی. لطیف کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا نے فرمایا میں جب لطیف کی بات کر رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہوں وہاں پہ اصول کافی میں کہ میں بات کر رہا ہوں نرم و نازک چیز کی جو بہت ہی مہین و دکھائی نہ دے. اور مولا نے فرمایا جب میں کہتا ہوں مہین، باریک، دکھائی نہ دینے والی تو اس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ کمزور سی وہ جسم رکھنے والی جو جسامت رکھتی ہے، بلکہ وہ چیز کہ جو ہر جگہ پر پھیل چکی ہو لیکن دکھائی نہ دے. پریزنس ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہی اور ہر جگہ پر وہ پینیٹریٹ کر سکتی ہے بغیر آپ کو دکھائی دیے ہوئے. آپ اس کی جسامت، مادہ، مقدار کو طے نہیں کر سکتے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اور نہ ہی غیر حواس خمسہ کے ذریعے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر وجود ہے. ملائکہ کا اس وقت یہاں پر انشاءاللہ کا وجود ہوگا کیونکہ مولا کا نام لیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ نہیں پا رہے کتنے ملائکہ آ سکتے ہیں یہاں پر. ملائکہ کا وجود لائٹر ہے، لطیف ہے. ڈینسر اور کثیف عربی کے معنوں میں، کثیف نہیں ہے، مکثف نہیں ہے، گاڑھا پن نہیں ہے اس میں کہ جو آپ کہیں 500 کے بعد جگہ ختم ہو گئی. سید الشہداء کی زری کے ارد گرد 4000 ملائکہ رہتے ہیں اور انسان کتنے رہتے ہیں؟ 200، 250. 500 اگر آ جائیں، 600 آ جائیں، آپ سانس نہیں لے سکتے کیونکہ بشر کثافت ہے. کثافت عربی کے معنوں میں ڈینسر میڈیم ہے، اس کو جگہ چاہیے، یہ پش کرتا ہے، یہ ایک طرح کی کولیجن میں ہے، ایک طرح کے ٹکراؤ میں. ملائکہ کا وجود لطیف ہے، ان کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے. 4000 وہاں پر ہیں. 4000 انسان پورے صحن میں نہیں ہوتے عام حالات میں، ورنہ تو آپ بہت آگے تعداد ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی وہ صفت لائیں کہ وہ خدا کے جو بڑے عالم غیب، دنیا، ایک ایک چیز اس کے پاس ہے. اس خدا کی لطافت ایسی ہے کہ وہ امیر المومنین کی روح کو دیکھ رہا ہے کہ یہ روح واقعا ایسی ہے کہ وہ آیتیں جس کے اندر سوائے طہارت کے کچھ نہیں ہے جو خدا کے وجود سے نازل ہو رہی ہے. یہ انسان کہ جو روٹی کھا رہا ہے، جس کو نیند کی ضرورت ہے، جو آرام کر رہا ہے، جس کے جسم پہ زخم لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے، یہ اسی طرح سے ان آیات کے علم کی طرح ہیں جو عالم غیب سے نازل ہوئی ہیں، جو لطافت رکھتی ہیں. سورہ بقرہ نازل کرتے وقت کیا مسجد کی جگہ بھر گئی تھی کہ یار محمد دیکھو تیاری کر لو 285 آیتیں نازل ہونے والی ہیں، ذرا صاحب کو باہر نکالو جگہ کم ہو جائے گی. ٹائم کتنا لگتا تھا؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا تھا منتقل کرنے میں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ علم الہی نازل ہو رہا ہے. وہ جو علم الہی نازل ہو رہا ہے یہ ساتھ ساتھ ہیں اہل بیت اس علم الہی کے، باوجود اس کے کہ بشری سانچے میں ہیں، باوجود اس کے کہ بشری تقاضے ان کے درمیان. پیاس بھوک لگتی ہے ائمہ کو، تو یہ خود ایک بڑی عجیب بات ہے. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں ائمہ کو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، تو آپ ملائکہ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر فضیلت کیا رہ گئی؟ فضیلت یہ ہے کہ تکلیف ہو پھر وہ نماز کا واقعہ کہاں چلا جائے گا جو تیر نکالنے والا ہے. بہرحال یہ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی.